بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ جس ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں یہ ہے 420 فراڈ فراڈ کرنا، فراڈیا شخص، یا وہ کہ ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں یہی لفظ یوز کرتے ہیں کہ فلانا شخص بہت بڑا فراڈیا ہے، وہ بہت فراڈیاں لگاتا ہے۔ یہ فراڈ ہے کیا اور اس کی کیا سزا ہے؟ ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں اور انڈین پینل کوڈ میں، چونکہ یہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ سیم ان کا پروسیجر ہے، سیم ان کی جو ہے وہ سزا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی دیگر شخص کے ساتھ فراڈ کرتا ہے تو پھر سیکشن 420 420 ایسے بھی کہا جاتا ہے نا، بڑا فلانا شخص بڑا 420 ہے، تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے 420 اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 420 جو قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ یہ 420 جو بھی شخص 420 کرتا ہے اس کو 7 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ سزا اور جرمانہ یہ دونوں ساتھ میں ہو سکتے ہیں۔ یہ قابل ضمانت جرم ہے، اس میں ضمانت ہو جاتی ہے۔ پولیس اس کو بلا وارنٹ کے بغیر ہی گرفتار کر سکتی ہے۔ مجسٹریٹ درجہ اول یا سیشن جج اس کو سننے کا مجاز ہوتا ہے۔ 420 ہوتا ہے کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، اب اس میں 2 ایلیمنٹ ضروری پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس شخص کا مقصد آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، اور وہ دھوکہ دے کر آپ کو نقصان، اس کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ باور کراتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، یہ کہہ کر وہ مکان کو بیچ دیتا ہے، حقیقت میں وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ گاڑی ہوتی ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے اس گاڑی کا میں مالک ہوں، وہ گاڑی بیچ دیتا ہے آپ کو، لیکن وہ گاڑی کا مالک ہی نہیں ہے۔ کوئی اصل چیز دکھا کر آپ کو نقل دے دیتا ہے، آپ کو کوئی پروڈکٹ، کوئی سامان بیچ رہا ہے، اور اس سامان میں وہ کہتا ہے یہ اصلی ہے، 1 نمبر چیز ہے، 1 نمبر مال ہے، لیکن جب آپ اسے پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ تو خراب، جعلی یا 2 نمبر ہے۔ تو جب وہ اس قسم کی کوئی حرکت، کوئی اس قسم کا دھوکہ دے کر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ سے کوئی مکان کے، دکان کے کوئی کاغذات لے لیتا ہے، کاغذات آپ کے پراپرٹی کے کاغذات آپ کے خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو ایسے صورتحال میں 420 420 اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کو سزا بھی دی جائے گی، پولیس اس کو گرفتار بھی کرے گی۔ سیکشن جو پی پی سی کا ہے 415 سے لے کر 420 تک، یہ دغا دینے سے متعلقہ ہے۔ اب اس میں 420 میں کوئی شخص وردی بھی پہن لیتا ہے، وردی پہننے کے لیے ایک الگ سے بھی قانون ہے، لیکن یہاں بھی ایسے ہی کوئی شخص وردی بھی پہن لیتا ہے تو اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ اس میں بھی مقصد جو ہے وہ دھوکہ دہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جو کارروائی ہوتی ہے وہ کرمنل یعنی فوجداری کارروائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو وعدہ خلافی ہے، جیسے کوئی وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایک کسی عہد کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے، وہ عہد کی تکمیل نہیں کرتا ہے، تو اس کے اگینسٹ فوجداری کارروائی نہیں ہوگی، یہاں پر سول کارروائی ہوگی۔ جیسے کسی ایگریمنٹ سے کوئی بات پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، تو سملرلی بالکل اسی طرح سے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو بیوقوف بناتا ہے، تو سیکشن 420 پاکستان پینل کوڈ یا انڈین پینل کوڈ حرکت میں آتا ہے، اور اس کے اگینسٹ ایسے شخص کے خلاف کارروائی ہوتی ہے جس کی سزا جو ہے وہ 7 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ میں ہو سکتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا جرم، ایسا کوئی شخص کوئی حرکت کرتا ہے، آپ کو کوئی غلط سامان بیچ دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ خرابی کرتا ہے، آپ کو بیوقوف بنا کر الو بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے، اور وہ آپ کے کوئی بھی آپ کے ساتھ چیٹنگ یا فراڈ کر دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ یو شوڈ رائٹ اے اپلیکیشن بفور دا کنسرننگ پولیس اسٹیشن۔ آپ پولیس اسٹیشن کو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اس شخص کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن لکھیں گے۔ اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ کار میں ایک اور ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں نے آلریڈی بتایا ہے۔ ابھی بہرحال آپ اس اپلیکیشن کے اندر اس شخص کا نام، والدیت، ایڈریس، اور وہ جو سارا وقوع ہوا ہے وہ، اس کے ساتھ میں جو آپ کے پاس ثبوت موجود ہے وہ، اور 2 گواہ ایٹ لیسٹ آپ اس اپلیکیشن میں لکھیں گے۔ ایسی درج کی جانے والی اپلیکیشن پر ایف آئی آر درج ہوگی، اور ایسی درج ہونے والی ایف آئی آر مضبوط ہوگی، اور اس شخص کے اگینسٹ مضبوط قانونی کارروائی ہوگی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک چھوٹا سا جملہ ذہن میں آ گیا، وہ بات میں آپ سے، بڑی مزے کی بات ہے، مجھے ایک بزرگ نے بتائی کہ جب تک لالچ زندہ ہے فراڈیا مر نہیں سکتا، فراڈیا بھوکا نہیں مرے گا۔ یعنی ہم لوگ پھنستے کب ہیں؟ جب ہم لوگ
لالچ کرتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کی کہی ہوئی بات بہت مزے کی، بہت اچھی لگی مجھے کہ جب تک لالچ زندہ ہے، فراڈ کرنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں مر سکتا ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔